علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا. ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے، اسے راضی کرنے کی اللہ نے توفیق عطا کی. الحمدللہ ہماری مسجدیں نمازوں میں بھری رہیں، درس وغیرہ میں بھری رہیں. عام دنوں میں بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہماری مسجدیں بھری رہیں، اور اب 2-3 دن کے اندر الحمدللہ پورے ملک کی مسجدوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ تاخیراتوں میں، جمعہ میں اور دوسرے موقعوں پر سڑکوں پر بھی ماشاءاللہ جگہ نہیں ملی. یہ سب اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے. ایک بات یہ ہے، یہ نمازوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عبادات وغیرہ جو کی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ عبادتیں ہوتی ہیں؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں. دوسری بات ہے، یہ تمام عبادتیں گویا تمہید ہے آخرت کے لیے. آخرت کی جو جگہ ہے، اب یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر آدمی بے قرار ہے. میرے بھائیوں، یہ ساری نمازوں کا ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارے روزوں کا صدقات و خیرات اور دوسری عبادتوں کا مقصد یہ ہے آخرت میں آنے والی گرمی سے ہم بچیں. آخرت میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرمائے. دوزخ اور دوزخ کے عذاب سے اللہ ہم تمام کو بچائے. میں اس وقت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی مخلوق 2 طرح کی ہے. یہ ایک مخلوق ہے، اسے کسی نمونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا جانوروں کے بچے ہیں، بچہ پیدا ہوتا، بچہ چرنے لگتا. بکری کے بچے ہیں، پیدا ہوتے اور نکل کر اپنا دانہ پانی کھاتے. مچھلی وغیرہ جتنے دنیا کے اندر ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، اپنا دانہ پانی چارہ
کھانے لگتے. لیکن دنیا میں انسان کا بچہ ہی ایک ایسا ہے جس کو کھلانا پڑتا، اسے نہلانا پڑتا، اسے دھلانا پڑتا، اسے قدم قدم پہ تربیت کرنا پڑتا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو تربیت دینے کے لیے نبیوں کو بھیجا. کسی جانور کے پاس نبی نہیں آتا، مچھلی چرندے درندوں کے پاس نہیں آتی. نبی کس کے پاس آتا؟ انسان کے پاس آتا. کیوں؟ انسان جو ہے، انسان کا بچہ قدم قدم پر وہ مدد کا محتاج ہوتا. قدم قدم پر کئی سال لگتے بچے کو تربیت حاصل کرنے کے لیے. اب اسے دین کی باتیں بتانے، کوئی بھی راستہ بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، آدم علیہ السلام کے زمانے سے نوح علیہ السلام کے زمانے تقریباً 1000 سال تک کان الناس امۃ واحدہ، پورے کے پورے ایک تھے. ان کا رب اللہ تھا، شرک وغیرہ کچھ نہیں تھا. وہ اللہ کی عبادت اور بندگی وہ لوگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد اختلاف آیا، شرک آیا، دوسری برائیاں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. اور یہ نبی آئے، لوگوں کو اصلاح کیے. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے پیغمبر آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے. تمام پیغمبروں نے ہی کہا. پیغمبروں کی باتیں نہ سننے والوں پر اللہ کے عذاب آئے. قوم نوح پانی کے ذریعے سے ختم ہو گئی، قوم عاد ہواؤں کے ذریعے سے چلے گی، قوم سمود چیخ اور پکار کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو برباد کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ساری امتوں کو تو جیسے برباد کیا، میری امت کو تو برباد مت کر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. الحمدللہ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رکھا ہے. ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہماری کیفیتیں ہیں، معلوم ہے کیا ہوتا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمایا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، لوگو میں اللہ کے پاس کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا. قد ابلغتکم، جو باتیں ہیں میں پہنچا دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بھی بھلائی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے میں لوگوں تک پہنچا دیا، جو برائی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے میں نے اس سے روک دیا لوگوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، سب کا نام لے کر، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. تم یہ نہ سمجھو میں ساقی کوثر ہوں، شافی محشر ہوں، میں اللہ کا چہیتا ہوں، اللہ کے پاس میرا بہت بڑا مقام ہے، میں تمہاری کوئی مدد کروں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. آپ نے آخر میں اپنی نور نظر، لختے جگر، کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی، وہ بیٹی جب گھر میں آتا تو باپ کھڑے ہو جاتا، باپ اپنے گلے سے لگا لیتا. اور وہ بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار، اور وہ بیٹی جس کے درجے اللہ کے نبی نے فرمایا. آپ نے آخر میں اپنی بیٹی کا نام لے کر کہا بیٹی فاطمہ سلینی ما شئتی من مالی، بیٹی تو میری بیٹی ہے. باپ بیٹی کا حصہ ہے، بیٹی کو حق ہے اپنے باپ سے لڑ کے لے سکتی، جو بھی ہے لے سکتی. اگر اسے سونے میں تول کر بھی دیے تو پھر دوسرے دن آ کر اپنے باپ سے لڑ کے لے سکتی. بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، کائنات کی لاڈلی بیٹی. اور بیٹی گھر کا پھول ہے، کھیلنے والی کلیاں ہیں، ماں باپ کے دکھ درد میں کام آنے والی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں اللہ کے نبی پر کیچڑ ڈالا جاتا، غلاظت ڈالی جاتی، وہ بیٹی اپنے چھوٹے ہاتھوں سے، ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کی گندگی کو دور کرتی اور بولتی کہ ابا کب تک، ابا یہ صبر کرو بیٹی، اللہ تعالیٰ موقع دے گا. پورے مکے والوں سے وہ چھوٹی بچی خطاب کر کے کہتی کہ ارے شرم نہیں آتی رے تم لوگوں کو، کیا رے کرے انہوں، کیا غلطی ہے رے ان کی، کیوں رے ان کے اوپر کیچڑ ڈالتے، کیوں رے تم اسے. ایسی بیٹی
اللہ کے نبی نے کہا دیکھ بیٹا تیرا باپ ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا بیٹی جو کچھ ہے اے ملی اے بیٹی تو عمل کر، اے بیٹی تو عمل کر، اے بیٹی تو عمل کر۔ اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے سے پہلے لوگوں کو بتایا۔ آج ضرورت ہے، لوگ عام طور سے زمانہ برا ہے، وقت برا آ گیا، فلاں برا، حدیث میں آتا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ خود اللہ ہے، اللہ اس کو بنایا ہے، سب برا کہنا غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا، نہیں، زمانہ اپنی جگہ ہے، زمانہ اپنی جگہ ہے، زمانے میں رہنے والے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں یہ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بات ہماری نظر دوسروں پر ہوتی، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کدھر جا رہا، نہیں، ہماری نظر ہم پہ ہونا، میں کیسا ہوں۔ اللہ کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی خصوصیت اپنے آپ کو دیکھتے، ایک بیمار ہے، بیمار کی نظر اپنے اوپر رہتی، میری طبیعت کیسی ہے، میری صحت کیسی ہے، میری کیا ہے، دوسروں کی طرف وہ نظر نہیں کرتا، دوسروں کو دیکھتا نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا بھی یہی تھا، خود نماز پڑھتے تھے، حکم دیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حکم دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، حکم دیتے، اور بتایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ میرے بھائیوں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی نظر میں کیا ہوں، میں اپنی اصلاح کروں، میں بے نمازی ہوں، نمازی بنو۔ اگر آپ بیکار ہیں، بیکار قسم کے وقت گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو وقت گزارو، اپنے آپ کو پابند بننے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد صحابہ دیکھیے اپنے آپ کو، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جو جنگ احد میں شادی ہوئی، رات گزارے، صبح میں اٹھے، صبح میں غسل کرنا ہے، اعلان ہو رہا ہے لوگوں جنگ کی طرف جانا ہے۔ اب وہ سوچنے لگے اگر میں غسل کرتے بیٹھ جاؤں اور اللہ پوچھے کیوں رے میرے نبی کا اعلان آیا تھا، تو کیا کرا، کیا جواب دوں میں؟ نکل گئے۔ ہم لوگ کیا کرتے، اذان ہوتی رہتی، اذان کی آوازیں آتی رہتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے رہتے، ہم اپنے گھروں میں سوتے رہتے، ہم آرام کرتے رہتے۔ ارے اسی وجہ سے تو آج دنیا پوری دشمن ہے۔ آج حضرت حنظلہ گئے، جنگ میں گئے، لڑے، اللہ کا بندہ، اس کی دلہن کی مہندی بھی نہیں ہوئی، مہندی پہ پانی بھی نہیں پڑا ہوگا اس کا، گیا بیچارہ، شہید ہو گیا۔ جنگ احد میں 70 آدمی لڑائی میں مارے گئے۔ اللہ کے رسول بعد میں سب کو جمع کیے، ان کو تتھن وغیرہ جو بھی دینا ہے دے کر، دیکھا ایک لاش نظر نہیں آ رہی ہے، بہت تلاش کرے، بہت دیکھے، سمجھ میں نہیں آیا۔ بعد میں ایک جگہ کونے میں وہ لاش نظر آئی، پتھر ہے، پتھر پر ان کو لٹایا گیا ہے، جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ شہید کو پانی نہیں دیتے، شہید کو غسل نہیں دیتے۔ تعجب معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو بھی اطلاع دی، تحقیق کرایا، آخر ان کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کے جسم سے پانی نکل رہا ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے نبی رات میں نکاح ہوا، نوجوانوں ذرا سنو، ہم لوگ چلے گئے، ختم ہو گیا، نمازیں وضیں سب برباد، شادی مل گئی، مولوی صاحب بول ڈالے ایمان مکمل ہو گیا، مجھے کرنے کی ضرورتیں ہیں، دلہن کو چھوڑ کر، جس کی مہندی بھی نہیں مٹی۔ بتایا گیا ان کو غسل کی ضرورت تھی، صبح میں اٹھے، اعلان ہو رہا ہے، سوچا کہ اگر میں نہاؤں وقت گزرے گا، اللہ پوچھا تو میں کیا جواب دوں، بغیر نہائے کے آگے، بغیر نہائے کے جنگ میں آئے، چلے گئے۔ اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ آدمی جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ اب سوچئے گا صحابہ اپنی فکر کرتے، ایک مرتبہ باہر نکلے، بہت پریشان ہو کر نکلے، حضرت ابو بکر بھی آئے، بولا ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ نے کہا بہت پریشان دکھ رہے ہیں تم، کیا ہے؟ ابو بکر نے پوچھا تو بتایا دیکھو ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہماری، کیا ایمان،
کیا اللہ کا ڈر ہوتا ہے. گھروں کو آئے تو بیوی بچوں میں ہم لگ جاتے. معلوم ہوتا ہے ہم لوگ منافق بن گئے, ہمارا ایمان ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا ذل جی مجھے بھی ایسے ہوتا جی. بس 1 2 3 آدمی ملے, اللہ کے رسول کے پاس گئے, بات بتایا. اللہ کے رسول نے کہا ارے سنو جی, میری مجلس میں تمہارا جیسا ایمان ہوتا, اگر ہمیشہ وہی ایمان رہے تو فرشتے تمہیں مصافحہ کریں گے. یہ ایمان ہے, کم زیادہ ہوتے رہتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, اللہ کی باتیں سنیں بڑھتا ہے, اللہ کی باتیں اگر نہیں سن رہی تو گویا ایمان میں فرق آتا. میں بھائیوں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. آج ہماری فکر کی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کی فکر کیجئے. اس دن کو یاد رکھیے جس دن اللہ خبر سے اٹھائے گا, محشر کا عالم ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا. سورج ہمارے اس سے بھی کم رہے گا, یہ چھت سے بھی کم رہے گا, 1 میٹر کے 1.5 میٹر کے فاصلے پر رہے گا. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور یہ ایک دن 50,000 سال کا ہو. اللہ اکبر. ارے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, 7 بجے نماز ہماری شروع ہوئی, تھوڑی دیر ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور آج کل ٹمپریچر جو چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے, کل بنگلور کے بارے میں بتایا تھا کہ بنگلور کی تاریخ میں اتنی گرمی کبھی نہیں پڑی. اللہ بارش بھی بھیج ڈالا, رات میں کل بارش بھی آ گئی الحمدللہ. اب یہ چیزیں ہیں, میں کیا بتا رہا ہوں, کبھی ہم نے قیامت کا تصور کیا میرے بھائی؟ وہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے ہم, کوئی ضائع نہیں رہے گا, کوئی سایہ نہیں رہے گا, کیا کیفیت رہے گی؟ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کیا اتنی بڑی جماعت ہے, اللہ آپ لوگوں کی سب کو اچھا رکھے. کوئی بتا سکتا ہمارے ٹنڈار پیٹ میں, واشرمین پیٹ میں کبھی گرمی ہوئی تھی, پورے بستی والے ڈوب گئے؟ اللہ ہر چیز کو لمٹ رکھا ہے. دنیا کی ہر چیز لمٹ, آخرت کی ہر چیز غیر لمٹ. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہاں پہ سب لنگے رہیں گے, جسم نظر آ رہا ہوگا, جس حالت میں آدمی پیدا ہوتا اس حالت میں اٹھا ہوگا. مائی عائشہ, میری بہنوں سوچو, اس حالت میں مائی عائشہ نے سوال کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی کیا بے حیائی کا وقت ہوگا؟ اللہ کے نبی, مرد رہیں گے, عورت رہیں گی, بچے رہیں گے, سب لنگے وہاں پہ رہیں گے. اللہ کے نبی نے کہا صدیقہ, وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی, اور وہی دن ہوگا چھوٹے بچے ہمارے ڈر کے بوڑھے بن جائیں گے. آج ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی فکر کرو, نسل کی حفاظت کرو. اب تمہارے بربادیوں کے مشورے مٹانے کے پورے مشورے چل رہے ہیں, عقل مندی ہے, سنبھل جاؤ, اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ تعالیٰ سے جوڑو, جڑنے کی کوشش کرو, اور فکر کرو میں کیسا ہوں, میرے بچے کیسے ہیں. رمضان چلے گیا, مسجدوں کو ویران مت کرو. اگر ہمیں چاہیے اللہ کی مدد چاہیے, ایک ہی طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا. میں یہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, کل آنے والا دن, یہ ساری کوششوں کا مطلب یہ ہے کل ہم کامیاب ہو جائیں. دعا کیجئے کہ اللہ کل آنے والے دن میں کامیابی عطا فرمائے. یہاں کی گرمی میں اللہ مدد فرمائے, آسمانوں سے موسلادھار بارشیں اتارے, ہماری عبادتوں کو قبول کرے. ہم جب عیدگاہ میں آئیں, عیدگاہ سے اٹھ کر جب جائیں گے, اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, جاؤ میں معاف کر دیا. دعا کیجئے کہ ہم جب اٹھ کے جائیں گے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں, ہماری مغفرت کا اعلان کریں. میرے بھائیوں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کہنا چاہتا, صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو. 2-3 سال کے عرصے میں ہزاروں آدمی اللہ کے پاس چلے گئے, جماعتیں خالی ہو گئیں, کوئی بزرگ نظر نہیں آتا, کوئی نوجوان نظر نہیں آتا. کئی گھروں کے اندر ایسے واقعات گزرے, گھر والے جنازے میں نہیں جا سکے, جماعت والے جنازے میں نہیں آ سکے, نمازیں نہیں پڑھی گئیں, کیسے کیسے طریقے سے لوگوں کو دفن کیا گیا. اللہ سے دعا کرو اللہ ایسی بری صورت سے بچائے, برے انجام سے اللہ بچائے. جب تک رکھ, ایمان پر رکھ,
صحت و عافیت کے ساتھ اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی کر لے، ہماری حفاظت فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی نوکریوں کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد، مکاروں کی مکاری، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ رمضان میں اللہ جیسے کچھ عبادتیں کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ وہ عبادتوں کو باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے، اب دعا ہوگی، اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ مانگنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعا۔ دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اللہ قسمتوں کا لکھا بدل دیتا ہے۔ آئیے ہم کچھ دیر اللہ سے دعا کریں گے، چونکہ ابھی ہم انشاءاللہ اٹھیں گے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہماری محنتوں کا بدلہ ملے گا۔ گویا آج ہمارا معاوضہ، ہماری تنخواہ ملنے کا دن ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری مزدوری پوری کی پوری عطا فرمائے۔ جب قیامت میں سب جمع ہوں گے محشر کی حالت میں، اللہ سب کی مدد فرمائے، اللہ سب کو ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بیٹھیے، اللہ تعالیٰ دل میں جو بھی ہمارے ڈالے گا انشاءاللہ وہ قبول کرے گا۔ اطمینان سے بیٹھیے، دعاؤں پر آمین کہیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دعا کا مانگنے کا دن ہے۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے مانگنے کا حکم دیا ہے، ہم مانگیں گے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اشہد بانک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا وارض عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کیا، طاقت کے مطابق ہم نے اس رمضان کے ہی رمضان میں تیرے خوش کرنے کی ہم نے کوششیں کی۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری تلاوت کو قبول کر لے، ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے نیکیوں کو اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا۔ اے رحم کرنے والے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ تو کرم فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے جو جان بوجھ کر غلطیاں کیا اللہ معاف کر دے، جو بھول کر غلطیاں ہوئیں اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر
والا ہے اللہ ہم تجھے معافی چاہتے ہیں اللہ تو رحم فرما اللہ تو کرم فرما اے اللہ یہ انعام کا دن ہے اللہ ہم جب انشاءاللہ اٹھیں گے تو تیرا اعلان ہوگا اللہ وہ اعلان میں ہم گنہگاروں کو شامل کر لے اللہ ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہیں اللہ لیکن تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر تیرے معافی کے مستحق ہونے والوں میں بنا لے تیری رحمتوں کا مستحق بنا تیری معافی کا مستحق بنا اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے اللہ تو کرم فرما اللہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کیا ہے ہمیں اعتراف ہے کہ جیسے کرنا ہم نے نہیں کیا ہے اللہ ٹوٹا پھوٹا سرمایہ تیرے سامنے لے آئے ہیں اللہ تو معاف فرما اے اللہ تو کرم فرما اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ تو رحم فرما اے اللہ تو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے اللہ تو رحم فرما اللہ تو کرم فرما اللہ تو معاف کر دے اللہ ہمارے بڑے لوگوں کو رحم فرما ہمارے بچوں پر رحم فرما ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کا سپاہی بنا دین کا علم بردار بنا دین کا فکر کرنے والا بنا اللہ ہمارے نوجوانوں کو لوگ بیکار کرنا چاہتے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرما اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بچوں کے لیے علم کے دروازے کھول دے اللہ ہمارے بچوں کے لیے علم کے دروازے کھول دے اللہ ہمارے بچوں کے لیے علم کے دروازے کھول دے اے اللہ ہماری عورتوں کو نیک بنا اللہ ہماری ماؤں کو نیک بنا ہماری بہنوں کو نیک بنا ہماری بیوی اور بچوں کو نیک بنا ہماری بہنوں کو اللہ تو نیک بنا اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما ہمارے عورتوں کی اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ ہماری عورتوں کے ایمان کو تو زیادہ کر دے اے اللہ ہماری عورتوں کے ایمان کو تو زیادہ کر دے حضرت ختیجہ کی دانش مندی عطا فرما حضرت ام سلمہ کی رائے عطا فرما اے اللہ تمام ازواج مطہرات کی جو خوبیاں تھیں اللہ ہماری ماؤں میں دے ہماری بہنوں میں دے ہماری بیٹیوں میں عطا فرما اے اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما اے اللہ سب دشمن بنے ہوئے ہیں عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے اللہ تو کرم کرنے والا ہے اللہ تو کرم فرما اللہ ہمارے عورتوں کے پردے کی حفاظت فرما اللہ ہمارے عورتوں کی عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ یہ درندہ صفت لوگوں سے بچا لے اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے ہر زمانے میں تو نے حفاظت کیا ہے آج جیسے جیسے مسائل آ رہے ہیں اللہ یہ مسائل پیدا کرنے والوں کو اگر ان کی قسمتوں میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت عطا فرما ورنہ ان کی طاقتوں کو توڑ دے قوتوں کو پارا پارا کر دے ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دے ان کے پروگراموں کو ان کے سینوں میں پیوست فرما اے اللہ ہر زمانے میں تو نے جیسے مسلمانوں کی حفاظت کیا اللہ آج بھی ہماری تو حفاظت فرما اللہ تو ہماری مدد فرما اللہ اسلام کو سرخ روی عطا فرما اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہ اسلام کو عزت دے مسلمانوں کو عزت دے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے گھروں کی حفاظت فرما ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری نوکریوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ہر چیز سے لوگ دشمنی برت رہے ہیں اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے وہ جو بھی مکاری کرتے ہیں اللہ تو اس سے بہتر تدبیر پیدا فرما اللہ تو خیر الماکرین ہے اللہ تو ہماری مدد فرما اللہ تو ہماری مدد فرما اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ رحم فرما اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما اے اللہ بڑے بڑے دشمن دنیا میں آئے اللہ فرعون کی طاقت کو تو نے ختم کر دیا نمرود کی طاقت کو تو نے ختم کر دیا ابی ابن خلب کو تو نے ختم کر دیا قارون کو خزانوں کے ساتھ دھسا دیا اے اللہ حفاظت کرنے والے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے گھروں کی حفاظت فرما ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے کلام کی تو حفاظت فرما اے اللہ جیسے جیسے تو نے رحمتیں نازل فرمایا اللہ رحمتیں عطا فرما اس رمضان میں تو نے بدر کے مسلمانوں کو کامیابی دیا اس مہینے میں تو نے مکے کو فتح کیا آج اللہ سارے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ یا ان کے قسمتوں میں ہدایتیں ہیں تو اللہ
اللہ ہدایتیں عطا فرما، اگر ان کے قسمتوں میں ہدایت نہیں ہے اللہم شتت شملہم مد قلبہم فرق جمعہم زلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا یردہ عن القوم المجرمین اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ جیسے چاہتا ہے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جیسے چاہتا ہے ان کے ہاتھوں سے، ان کے زبانوں سے، ان کی چیزوں سے، اے اللہ ہر ایک سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تجھے ماننے والے ہیں، تیرے دین کی پیروی کرنے والے ہیں، تیرے رسول کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے راستے تو کھول دے، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ تو کرم فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اللہ ہماری تلاوت کو قبول کر لے، اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کرنے والا ہے، ہم تمام ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اے دینے والے اللہ تو دے، اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو نوکریوں کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم فرما، اے اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ زندگی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے، گرانی مہنگائی جو بھی ہے اللہ اپنے فضل سے ساری چیزوں کو دور کر دے، اللہ جب تک رکھ اللہ ایمان کے ساتھ رکھ، عمل کی توفیق عطا فرما، اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک فجعت نقمتک وجمیع سخطک، اللہ نعمت کے چھن جانے سے بچا، عافیت کے ختم ہو جانے سے بچا، اچانک آنے والی بیماریوں سے بچا، موت سے بچا، حادثوں سے بچا، اے اللہ جو بیماریوں کے سلسلے چلائے جا رہے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ اے اللہ سب چیزوں کو دور کر دے، تیرے بندے یونس نے کہا تھا کہ تو میری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تیرے بندے ایوب نے کہا کہ تو مجھے شفا دینے والا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شفا دینے والا ہے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، جو بھی بیمار ہیں ان کی مدد فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ یہ بیماریوں سے بچا لے، یہ بیماریوں سے بچا لے، بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ساری دنیا سے یہ بیماریوں کو ختم کر دے، اے اللہ تیری مسجدوں کی رونق کو تو باقی کر دے، اللہ تیرے حرمین کو کیسے تو نے آباد کر دیا، اللہ کے بندے تیرے بندے لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیچھے طواف کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے ہی ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ایسے ہی ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا لے اللہ جب تک رکھ صحت کے ساتھ رکھ، اچانک آنے والی بیماریوں سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا، اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ جب ہم دنیا سے جانے لگیں اللہ تیرا ساتھ ہو، تیرا تجھ پر یقین اور ایمان ہو، اے اللہ جب بلا لے تو کلمے کی حالت میں بلا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا، رسوائی کی موت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، اے اللہ جب خبر کی منزل میں آئیں اللہ بڑا سخت گڑا ہوگا، اللہ ہم یہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ وہ خبر کی ہولناکی میں مدد فرما، وہ خبر کی پریشانیوں میں مدد فرما، ثابت قدمی عطا فرما، صحیح جوابات اللہ تو نصیب فرما دے، خبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا، دوزخ کا گڑھا مت بنا، سوال جواب کو اللہ تو آسان کر دے، اللہ جب تو محشر میں اٹھائے گا اللہ وہ محشر کی پریشانیوں میں تو مدد فرما، اے اللہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اللہ ہم کیسے برداشت کریں گے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تجھے ماننے والوں کے لیے وہ دن ایک نماز کے
برابر، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اے اللہ ہمارے لیے وہ دن کو فرض نماز کے برابر بنا دے اللہ۔ اللہ سوال و جواب کو آسان کر دے اللہ، تیرے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن تجھے ماننے والے، تیرے نبی سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، اے اللہ اس حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، تیرے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اللہ تیری رحمتوں والی جنت دے، اللہ تیری جنت کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی نہیں ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تیرے سامنے اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں جاتے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اخلاص دے، ہمیں ریاکاری سے بچا، بری چیزوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جو بندے تیرے پاس پہنچ گئے اللہ، اللہ ان کی خبروں میں رحمت نازل فرما، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ اے اللہ جنت کے باغیچے، جنت کی کیاریاں ان کے لیے کھول دے اللہ، اللہ ان کے خاندان والوں کو صبر عطا فرما، ان کے خاندان والوں کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ، تو رحم کرم فرما، معاف فرما، گناہوں کو بخش دے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ اے اللہ ایسے خوشی کے دن ایمان کی حالت میں اللہ تو نصیب فرما، ہر قسم کی مجبوریوں سے پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا، نوجوانوں کے لیے نیک بچیاں عطا فرما، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے اللہ نیک جوڑے عطا فرما، شادی بیاہ کے مسائل کو آسان کر دے اللہ، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا اللہ، مکاروں کی مکاری سے بچا، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے بچا اللہ، ہمیں محبت دے اللہ، اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے اللہ، ہمارے اختلافات کو ختم کر دے، ہمارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے اللہ، مسلمانوں کو سمجھ دے اللہ، ایسے وقت بھی لڑتے رہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تو ہدایت دے، اللہ تو ہدایت دے، اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، دین و دنیا کی سعادتیں دے، بھلائیاں دے، کامیابیاں دے اللہ۔ اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے مرد عورت بچے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اللہ جس کے دل کی جو جائز خواہش ہے اللہ، ہر ایک کی خواہش کو پوری فرما، ہر ایک کی ضرورت کو پوری فرما، ہر ایک کی تو مدد عطا فرما اللہ، ہر فتنے سے بچا لے، ہر قسم کی آزمائش سے بچا، ہر قسم کی اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا لے اللہ۔ یہ عید کا خوشی کا دن ہے اللہ، اللہ آسمان سے ابر رحمت نازل فرما، نفع دینے والا پانی نازل فرما، موسلا دھار پانی برسا، سوکھی ندیوں میں پانی برسا، سوکھی ندیوں میں پانی دوڑا دے، پینے کے پانی کا انتظام کر دے اللہ، یہ گرمی کو ختم کر دے اللہ، یہ گرمی کو ختم کر دے اللہ، اللہ یہ گرمی کو ختم کر دے اللہ، اللہ رمضان کی رحمتیں ہم پر عام کر دے اللہ، دین و دنیا کی بھلائیاں دے اللہ، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ کر دے، جو بھی جماعت میں جتنے بھی ہیں جو نہیں آ سکے ان کے بھی دل کی جو خواہشیں ہیں اللہ، ہر ایک کی خواہش کو پوری فرما اللہ، تیرا محتاج بنا لے اللہ، تیرے در کا بھکاری بنا لے اللہ، کسی اور کا بھکاری نہ بنا اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا اللہ۔ اے اللہ تیرے رسول نے کہا سب سے بہترین دعا اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہ ہمارے دنیا میں عافیت دے، گھر میں عافیت دے، بیوی بچوں میں عافیت عطا فرما، ہر قسم کے سامنے سے آنے والی پریشانیوں سے، پیچھے سے آنے والی بلاؤں سے، سیدھے طرف سے آنے والی مصیبتوں سے، بائیں طرف سے آنے والی مصیبتوں سے، اوپر سے اترنے والی بلاؤں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما اللہ، تو دعاؤں کا سننے والا ہے اللہ، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ کر دے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری زندگی میں راحت دے، سکون دے، اطمینان دے، دل سے ڈر اور خوف کو دور کر دے اے اللہ، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم
قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ جماعت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ معصوم بچے بھی دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے، اللہ سب کو اچھا رکھ، عافیت دے، سکون دے، راحت دے، ایمان دے، صحت دے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔